میرا نام ثنا ہے۔ میری ایک دوست تھی۔ وہ 50 سال کی عمر پار کر چکی تھی اور صرف 8 دن کے اندر ہی ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوئی اور اچانک وفات پا گئی۔ 2 مہینے بعد میں نے ان کے شوہر کو فون کیا کیونکہ میرے ذہن میں آیا کہ وہ شاید بہت پریشان ہوں گے، کیونکہ ان کی اہلیہ وفات تک ہر چیز کی دیکھ بھال کرتی تھی، گھر، بچوں کی پرورش، اپنے ساس سسر کی بیماری اور ان کی دیکھ بھال، رشتہ داروں کا خیال، سب کچھ۔ وہ اکثر کہتی تھی، میرا گھر میرے وقت کا محتاج ہے، میرا شوہر تو چائے اور کافی تک نہیں بنا سکتا، میرا خاندان مجھ پہ ہر چیز میں انحصار کرتا ہے، لیکن کوئی میری محنت اور قربانیوں کو نہیں سمجھتا۔ ایسا لگتا ہے سب مجھے ایک لازمی حقیقت کے طور پر لیتے ہیں۔ میں نے ان کے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان کے گھر والوں کو کسی مدد کی ضرورت ہے یا نہیں۔ میرے دل میں تھا کہ وہ شاید اپنی زندگی میں اچانک آئی ان تمام ذمہ داریوں کے بوجھ سے نڈال ہوں گے۔ میں نے انہیں فون کیا پر انہوں نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے کال واپس کی اور معذرت کی، کہنے لگے میں معذرت خواہ ہوں، میں جواب نہیں دے سکا کیونکہ میں کلب میں ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ ٹینس کھیل رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی نوکری شہر کے اندر منتقل کروا لی ہے تاکہ اب انہیں سفر نہ کرنا پڑے۔ جب میں نے پوچھا کیا سب ٹھیک ہے تو کہنے لگے کہ انہوں نے ایک باورچی رکھ لیا ہے جو کھانے کے ساتھ ساتھ گھر کے سامان کی خریداری بھی دیکھتی ہے۔ اپنے والدین کی دیکھ بھال کے لیے بھی فل ٹائم افراد رکھ لیے ہیں، بچے بھی ٹھیک ہیں، ان کی زندگی نارمل ہو چکی تھی۔ میں نے چند جملے ہی کہے ہوں گے کہ انہوں نے کال ختم کر دی۔ میری آنکھوں میں آنسو بہہ آئے۔ میری دوست کا خیال دل میں آیا۔ وہ ہمارے اسکول کی ری یونین میں صرف اس لیے شریک نہیں ہوتی تھی کیونکہ ان کی ساس کی ہلکی سی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بھانجیوں کی شادی میں شریک نہ ہو سکی کیونکہ انہیں اپنے گھر کی مرمت کا کام کی نگرانی کرنی تھی۔ وہ بے شمار تقریبات، تفریحات چھوڑ چکی تھی کیونکہ ان کے بچوں کے امتحانات تھے یا انہیں اپنے شوہر کی ضروریات کا خیال رکھنا تھا۔ وہ ہمیشہ یہ چاہتی تھی کہ کوئی ان کی محنت کو سراہے، لیکن وہ کبھی نہیں ملی۔ آج میں انہیں کہنا چاہتی ہوں، کوئی بھی ناگزیر نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو ہمیشہ خود سے مقدم رکھتے ہیں اور انہیں یہ سکھا دیتے ہیں کہ ہم دوسرے نمبر پہ ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد مزید 2 ملازم رکھ لیے گئے۔ انہیں یہ مدد اپنی زندگی میں بھی مل سکتی تھی، لیکن انہوں نے خود پر سب کچھ لے لیا۔ گھر اب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، لیکن میری دوست اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ زندگی کا لطف اٹھائیں، اس ذہنیت کو ختم کریں کہ میرے بغیر یہ گھر نہیں چل سکتا، میرے بغیر یہ کام نہیں ہوگا، میرے بغیر وہ کام نہیں ہوگا۔ ان سب باتوں کو پرے رکھ دیجیے۔ آپ کے جانے کے بعد بھی سب کچھ ہوگا، شاید بہتر طریقے سے ہو۔ سب کو آپ کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو اپنی ضرورت ہے۔